الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رب العالمین۔ آج 2 رمضان المبارک ہے اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مومنوں کی صفات کیا ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہم سارے یہاں ایمان والے بیٹھے ہیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ مومن کون ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں گے، اور اگر ہم قرآن کے بتائے معیار پہ پورا اترتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ قرآن مقدس کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے اندر مومن کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، مومن کی کچھ علامات بیان کی ہیں، وہ انتہائی قابل غور ہیں اور توجہ طلب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کی جو شان ہے وہ سب سے پہلے مومن کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ التائبون۔ اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن غلطی نہیں کرتا، بابا مومن غلطی کرتا ہے، مومن سے غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ غلطی صرف معصوم سے نہیں ہوتی۔ معصوم انبیاء اور فرشتے ہیں، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں تو 12 معصوم کہنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ دعا میں مانگ دیتے ہیں اس کا ثواب 12 امام تو 14 معصوم کو یا اللہ پہنچا۔ 14 معصوم شریعت میں نہیں ہے، شریعت انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی بھی معصوم نہیں۔ اب مومن وہ ہوتا ہے کہ جو تو مومن غلطی کر لیتا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، مومن بھول جاتا ہے، لیکن بھولنے کے بعد مومن اکڑتا نہیں ہے، مومن ڈٹتا نہیں ہے گناہ کے اوپر، بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکا دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تھا جنت کے اندر، دانا کھانے کے بعد کیا کہا؟ جب جنتی لباس اتر گیا، یہ ناخن بطور نشانی جنتی لباس باقی رہ گئے تاکہ انسان کو یہ باخبر رہے انسان کہ اصل میری جگہ جنت ہے اور میں نے ادھر ہی جانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جب جنتی لباس اترا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فوری طور پہ مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فوری مان گئے۔ لیکن شیطان نے جب غلطی کی وہ ٹھٹ گیا، وہ اکڑ گیا، دلیلیں دینے شروع کر دی، میں تو اللہ ہوں، میں تو افضل ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا۔ مومن جب غلطی کرتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ جھک جاتا ہے، وہ معافی مانگ لیتا ہے، اس لیے وہ معافی۔ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ان الابض اذا طرف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو گناہ مان کے توبہ کرتا ہے اللہ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ وہ کرتا ہے جو گناہ مانتا ہے، توبہ وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو مجرم مانتا ہے، توبہ وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو گناہگار مانتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہگار ہی نہ مانے، اگر کوئی اپنے آپ کو مجرم ہی نہ مانے، کیسے وہ توبہ کرے گا؟ فرمایا پہلے اپنے آپ کو گناہگار ماننے، اپنے آپ کو وہ گناہگار مان کے توبہ کرے گا۔ اعتراف جرم کرنا بڑا ضروری ہے۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت تھی، اس سے غلطی ہو گئی۔ صحابہ کرام اور صحابیات میں جو لوگ تھے بڑے سچے لوگ تھے۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت تھی، اس سے غلطی ہو گئی، وہ شادی شدہ تھی لیکن اس سے زنا ہو گیا۔ سیدھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، جس کے نتیجے میں آقا میں امید سے ہو گئی، آپ اللہ کا جو قرآن ہے اس کے مطابق مجھ پہ حد لاگو کرے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے ورثہ کو بلایا، فرمایا اس عورت کو لے جاؤ اور گھر کے اندر جا کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو میرے ہاں لے آؤ۔ بچہ پیدا ہو گیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اب قرآن سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے حضور سے رحم دل کسی کو زیادہ نہ پایا، لیکن جب قرآن و سنت کو نافذ کرنے کی باری آتی تو میں نے حضور سے سخت مزاج بھی کوئی نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ قرآن کا جو فیصلہ ہے شادی شدہ عورت ہو یا مرد زنا کرے تو رجم کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو اچھی طرح کپڑوں سے باندھ دو اور باندھ کر اس کو سنسار کرو، پتھر مارو یہاں تک یہ مر جائے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ صحابہ کرام اس کو سنسار کیا، عورت کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ جناب عمر نے عرض کی آقا اس کو رجم بھی کیا گیا، آپ پھر بھی نماز جنازہ اس کا پڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا فرمانے لگے عمر اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 لوگوں پہ تقسیم کی جائے انہیں بھی کافی ہو جائے۔ فرمایا اس نے اپنی غلطی مانی ہے، جو غلطی کا اقرار کرتا ہے، اقرار کر کے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو فرمایا مومن، اب جو بندہ توبہ کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے؟ جو بندہ توبہ کرتا ہے اسے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ جو توبہ کرتا ہے ملتا کیا ہے؟ اسے جنت ملتی ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔
توبہ اور رزق میں برکت یہ کیسے؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ 3 کرم اس بندے پہ کرتا ہے، توبہ کرنے والے پہ۔ فرمایا جو توبہ کرتا ہے، پہلا کرم یہ ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا سبب پیدا کر دیتا ہے۔ بڑا مشکل ہو، پھنس گیا ہو کسی جگہ پہ، فرمایا توبہ کرے، توبہ کرے گا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تنگی سے نکلنے کے اسباب پیدا کر دے گا، اور فرمایا ہر غم سے نکلنے کا سبب بھی اللہ پیدا کر دے گا۔ نمبر 3 فرمایا جو توبہ کرتا ہے اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں۔ فرمایا توبہ کرنا اس، لیکن میں ایک اور بات بھی یہاں پہ کروں گا، توبہ جب بندہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ دل پہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ دل پہ لگتا ہے۔ توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہ کرے دل سیاہ ہو جاتا ہے، نیکی بدی کی تمیز دل مٹ جاتی ہے، پھر اس کو حلال و حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے، پھر کسی کی بستی کرنے میں وہ اپنا کمال سمجھتا ہے، کسی کو نیچا پن دکھانے میں وہ اپنا کمال سمجھتا ہے۔ تو فرمایا جب بندہ گناہ کرتا دل زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتا ہے، وقت آتا ہے جب توبہ نہیں کرتا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اثر کیا پڑتا ہے؟ میں صرف 5 سبب بیان کرنے لگا ہوں کہ بندہ جب توبہ نہیں کرتا تو گناہ کے اثرات بندے پہ کیا پڑتے ہیں۔ جو توبہ نہیں کرتا سب سے پہلا اثر جو بندے پہ پڑتا ہے وہ بندہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، انبیاء علم کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو بندہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا پہلا برا سبب اس پہ یہ پڑتا ہے، پہلا برا اثر اس پہ یہ ہوتا ہے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں علم سے محروم ہو جاتا ہے؟ گناہ جو بندہ کرتا ہے اس کا حافظہ جاتا رہتا ہے، جب حافظہ جاتا ہے وہ علم سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امام شافعی جیسا چوٹی کا امام، امام شافعی کہتے ہیں میں وہ چیز یاد کرتا مجھے بھول جاتی، پھر کرتا پھر بھول جاتی، میں نے اپنے استاد سے شکایت کی، ان کے استاد کا نام تھا حضرت وکیع۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع سے کہا حضرت میں جو چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے، میں کیا کروں؟ امام شافعی کہتے ہیں فشکوت الی وکیع سوء حفظ فارشدنی بترک المعاصی فاخبرنی ان العلم نور ونور اللہ لا یؤتی للعاصی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے جب استاد سے شکایت کی حافظے کے خراب ہونے کی، میرے استاد کہنے لگے شافعی اگر علم چاہتے ہو گناہ چھوڑ دو، اس لیے علم نور ہے اور یہ نور گناہگار کے سینے میں کبھی نہیں آتا، اس لیے اگر علم لینا ہے تو اندر والا پاک کرنا پڑے گا، غلطی تو ہوتی ہے اندر والا پاک توبہ سے کرنا پڑے گا۔ پہلا برا اثر گناہ کا بندے پہ یہ پڑتا ہے وہ بندہ علم سے معروم ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو برا اثر بندے پہ پڑتا ہے وہ برا اثر کیا ہے؟ جو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے فرمایا اس کی رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ رزق میں تنگی کا ایک سبب گناہ پہ گناہ کرنا ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلسل گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کی رزق میں کمی کر دیتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا برا اثر گناہ کا بندے پہ جو پڑتا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ تیسرا اثر گناہ کی وجہ سے بندے پہ جو پڑتا ہے وہ ہے وحشت قلب، بندے کی گھبراہٹ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ بیٹھا ہوتا ہے مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا، دل پریشان ہو جاتا ہے، دل مغموم ہو جاتا ہے، بندہ بڑا سوچتا ہے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ سمجھ بھی نہیں آتا، لیکن دل مغموم، دل پریشان، عجیب دل کرتا ہے کہ بندہ دنیا چھوڑ کے بھاگ ہی جائے، پتہ نہیں کیا۔ اصل میں وہ وحشت قلب ہے جو گناہ کے اثرات میں سے ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، وحشت قلب بندے کو ملتی ہے۔ جب وحشت قلب ہوتی ہے تو بندے اور اللہ کے درمیان دوریاں بڑھ جاتی ہیں، وہ بندہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو بندہ اس وقت دین کی بات بتلاتا ہے وہ اس سے بھی وحشت ہوتی ہے، وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ کسی نے کہا تھا ناصحہ مت کر نصیحت کیوں ہمیں سمجھائے ہے، نیک و بد سوجے نہیں جب دل کہیں لگ جائے ہے۔ جب دل کہیں لگ جاتا ہے تو سمجھانے والا بندہ اچھا نہیں لگتا۔ بچے باپ سے پیار زیادہ کیوں نہیں کرتے؟ غلطی پہ باپ تھپڑ بھی مارتا ہے، اس لیے باپ زیادہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے سمجھانے والا زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ وحشت قلب بندے کا بچوں میں بھی دل نہیں لگتا، وہ گھر میں بھی وقت نہیں دیتا، کب؟ جب گناہ زیادہ کرتا ہے وحشت قلب ہوتی ہے، نہ گھر میں دل لگتا ہے نہ بچوں میں وقت لگتا ہے، عجیب دنیا کی طرف وہ نکل جاتا ہے۔ بھائی یہ وحشت قلب یہ گناہ کے اثرات ہیں، توبہ بندہ کرے دل کی وحشت اس سے دور ہو جائے گی۔ اس کے اسباب بہت ہے، صرف ایک اور بیان کروں گا
کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اسے حیا ختم ہو جاتی ہے. جب حیا ختم ہو جائے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے حیا سارے کا سارا ایمان ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو حیا ہے، یہ دونوں اکٹھے ہی ہیں. اس لیے فرمایا گناہ جب بندہ کرتا ہے حیا کی دولت اس سے چھین لی جاتی ہے. تو گناہوں سے توبہ کرنا یہ ایمان والوں کا وتیرہ ہے. اللہ فرماتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والے مومن ہیں، یہ ان کی پہلی صفت ہے. نمبر 2 العابدون، اللہ فرماتا ہے جو عبادت کرتے ہیں وہ مومن ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وہ ایمان والے ہیں. اللہ کے سامنے جھکنا اور عبادت کرنا، میں نے کہا ہمارے لیے تو مسئلہ سمجھنا آسان ہی بڑا ہے. حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کریانے کی دکان تھی. ہمیں مسئلہ ہی ہوتا ہے نا بھائی کاروبار بھی کرنا ہے، یہ تو نہیں ہم نے مسجد میں ڈیرا ڈالنا ہے اور تسبیح صرف پکڑنی ہے، ہم نے کمانا بھی ہے. میں اس لیے مثال ان کی دینے لگا ہوں. حضرت سری سکتی کی کریانے کی دکان تھی. آپ جب دکان پہ بیٹھتے تھے جو گاہک آتا آپ اسے ڈیل کرتے، گاہک چلا جاتا مصلی بچھاتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے. آپ کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنے نفل شمار کیے دن کے، تو صبح سے لے کر رات تک میں نے کو 1000 کو نفل پڑھ لیے تھے. فرماتے تھے کاروبار بھی کرتا تھا، ساتھ تسبیح بھی پکڑتا تھا، کاروبار بھی کرتا تھا، اللہ کی حضور عبادت بھی کرتا تھا، میں نماز بھی پڑھتا تھا. فرمایا جو ہمارا کاروبار ہے یہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ اگر اس کے حلال اللہ کی عبادت کر کے کماتے ہیں اللہ اس میں بھی آپ کو اجر عطا فرماتا ہے. میں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی دن میں 1000 نفل پڑھا کرتے. وہ کتنے عظیم لوگ تھے بھائی، فرض تو فرض رہا، وہ نفل بھی پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے بھی تھے. اللہ اکبر. میں اور بھی بات آپ سے کرتا ہوں. حضرت ثابت بنانی تاریخ کا بڑا عظیم نام ہے، تابعی ہے، صحابہ کے قدموں میں بیٹھ کے وقت گزارا ہے. اللہ اکبر. حضرت ثابت بنانی جو تھے اتنے عظیم بزرگ تھے، یہ حافظ الحدیث تھے، اور اتنے عظیم بزرگ تھے کہ جس مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو نماز پڑھے بغیر آگے نہیں گزرتے تھے. فرماتے تھے کہ اللہ کا ڈر ہے، میں نفل پڑھے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. حضرت ثابت بنانی دن اور رات میں 30 پارے مکمل کر لیا کرتے تھے. آپ کا یہ معمول تھا، ایک دن اور ایک رات میں 30 پارے پڑھا کرتے، روتے پڑھا تھے. کس نے کہا ثابت بنانی اتنا نہ رویا کرو، آنکھیں ضائع ہو جائیں گی. کمال جملہ بولا. ثابت بنانی فرمانے لگے آنکھوں نے رونا نہیں تو کرنا کیا ہے بھائی؟ آنکھوں کا کام ہے اللہ کی محبت میں رونا، جنت کی محبت میں رونا، جہنم کے خوف سے رونا، نبی علیہ السلام کی جدائی میں رونا. حضرت امام حسن بصری کہا کرتے تھے اگر وہ اس طرح حنانہ جو خشک تنا ہے منبر آیا تو وہ رونے لگ پڑا. فرمانے لگا اگر تنا نبی کی جدائی میں روتا ہے مومن تو زیادہ حقدار ہے نبی کی جدائی میں رویا کرے. تو فرمایا وہ تنا خشک ہو کر ہوتا ہے نبی کی جدائی میں، اور تو نبی کا امتی ہو کے اور اشرف المخلوقات ہو کے اس نبی کی جدائی میں روتا نہیں ہے. حضرت ثابت بنانی ایک دعا مانگتے تھے، نماز بڑی پڑھتے تھے، دعا ایک مانگتے تھے. کیا آپ دعا مانگتے تھے؟ یا اللہ میں تیری نماز پڑھتا ہوں. اور کتنی دیر نماز پڑھی؟ ثابت بنانی نے 50 سالہ زندگی ایسے گزاری کہ ساری رات ہی نماز پڑھتے تھے. دعا عشق ہو گیا نا نماز سے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے. یہ حضرت ثابت بنانی دعا کرتے تھے یا اللہ اگر قبر میں بھی کسی کو نماز کی توفیق ملے تو یا اللہ مجھے دینا. یہ دعا مانگتے تھے یا اللہ قبر میں بھی اگر کسی کو توفیق ملے یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی دینا. خیر یہ دعا مانگتے تھے، وقت بیت گیا، انتقال ہو گیا، آپ کو دفن کر کیا گیا. جو دفن کرنے والوں میں راوی ہے، نام ہے اس کا ابو سنان. ابو سنان کہتے ہیں ہم نے ثابت بنانی کو قبر میں دفن کیا، اوپر اینٹیں اور سلیبیں رکھ رہے ہیں. اس وقت اینٹیں رکھی جاتی تھی، آج سلیبیں. حضرت ابو سنان کہتے ہیں ایک اینٹ نیچے گر پڑی، میں اس اینٹ کو پکڑنے کے لیے دوبارہ قبر میں اترا. کہتے ہیں آگے ساری اینٹیں رکھی جا چکی تھی، پیچھے کی اینٹ باقی تھی وہ نیچے گری. کہتے ہیں پکڑنے کے لیے جب نیچے ہوا تو میں نے دیکھا کہ ثابت بنانی نماز پڑھ رہے ہیں. فرماتے میں نے اپنے ساتھ والے کو کون نہیں لکھا، میں نے کہا وہ دیکھو نیچے. اس نے کہا خاموش ہو جائے، بات نہ کرنا کوئی. کہتے ہیں ہم نے اوپر جو سلیبیں تھی جو اینٹیں تھی وہ رکھ دی. ہم گئے ثابت بنانی کی بیٹی کے پاس، جا کر کہا بتاؤ تمہارے باپ صبح شام کیسے گزارتے تھے؟ بیٹی کہنے لگی بتاؤ کیا ہوا؟ راوی کہتے ہیں ہم نے بتایا کہ جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا اینٹ نیچے گری، اٹھانے کے لیے جھکے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس بیٹی نے یوں کہا یا اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے. پوچھا ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میرے ابا جی 50 سال سے دعا مانگتے تھے یا اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز کی توفیق کو مجھے دینا. میں نے شکر کیا ہے میرے ابا جی کی دعا قبول ہو گئی. وہ دعا اتنا ان لوگوں کو نماز سے شغف تھا، محبت تھی. یہی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا تعلق اللہ کے گھر سے جڑ جائے اللہ اسے عرش کا سایہ دے گا. کتنا عظیم سایہ کا میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا. مومن کی تیسری صفت الحامدون، وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، ناشکری نہیں کرتا. مشکل وقت بھی زندگی میں آتے ہیں، حالات کٹھن بھی ہوتے ہیں،
رزق کے دروازے بھی کبھی بند ہوتے ہیں، اللہ ہر لحاظ سے بندے کو آزماتا ہے۔ اب جب رزق کی تنگی ہوئی، جب مشکلات آن پڑی، تو فرمایا اب اللہ کا شکر کرتا نہ شکری پہ اترتا ہے، واویلا تو نہیں کرتا، چیخ و پکار تو نہیں کرتا، یہ تو نہیں کرتے مر گئے رڑ گئے کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا، نہ شکری کے کلمات تو نہیں بولتا۔ فرمایا نہیں بولتا تو سچا مومن ہے، اور مومن کی صفت یہ ہے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک اور بات لازم ہے، وہ نہیں ہوگی تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا شکر وہ ادا کر سکتا ہے جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ کا جو محسن ہے، آپ کا جو استاد ہے، آپ کا جو رہبر ہے، آپ کو زندگی میں اچھا مشورہ دینے والا ہے، آپ اگر زندگی میں اس کا شکر ادا نہیں نہ کرتے، سمجھے آپ نے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ آپ کو زندگی میں کسی بندے نے اچھا مشورہ دے کر اچھا کام آپ سے کروا دیا، آپ اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو گویا رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ چوتھی صفت فرمایا مومنین کی یہ ہے الصائحون، فرمایا مومن وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کا شکر ہے، مومن اس میں بھی پورا اترتا ہے۔ ہم الصائحون، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے وہ 70 سال جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ہم ایک روزہ جو رضا الہی کے لیے رکھتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن ہوگا روزہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اسے بخش دے یہ مجھے رکھتا تھا۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میری وجہ سے کھاتا پیتا نہیں تھا، یا اللہ مجھے رکھ کر عورت کے قریب نہیں جاتا تھا، یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میری گواہی اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ روزے کی گواہی قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخلہ نصیب کر دے گا۔ ہمیں روزہ رکھنے والے یہ مومنوں کی صفت ہے، الراکعون الساجدون، مومن وہ ہیں جو رکوع اور سجود کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنی پیشانی کو اللہ کی۔ آپ جانتے ہیں کہ سجدے کو سب سے افضل عبادت کیوں قرار دیا گیا؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا زیادہ اللہ کے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ جاگ رہے ہیں نا جی؟ کیا سوال ہوا؟ زیادہ بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب تم نے کوئی زیادہ دعا مانگنی ہو تو سجدے میں جا کے مانگا کرو، اس وقت تم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد گھر میں بیٹھے ہو تو زیادہ بہتر ہے، وگرنہ جہاں بھی موقع مل جائے سجدے میں جا کے اپنے رب کو پکارو، سجدے کی حالت میں تم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ حکمت کیا ہے؟ سجدے میں قیام بھی تو نماز ہے، رکوع بھی تو نماز ہے، سجدہ نماز ہے، لیکن سجدے کو افضل کیوں کہا گیا؟ بندے کے وجود میں سب سے معزز جگہ پیشانی ہے، جب بندہ اپنی معزز جگہ اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں تو ہی تو ہے، اللہ کہتا نہیں تو بھی کچھ ہے، اللہ فرماتا نہیں تجھے بھی کچھ، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بتا تو کیا کہتا ہے۔ بندہ اپنی معزز جی دیکھے پیشانی، ہر بندہ کوشش کرتا ہے نا جی میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرا میرا ناک کٹ جائے، اللہ فرماتا ہے سجدے میں مجھے ناک نہیں کٹوائے گا تو تیری عبادت بھی قبول نہیں کروں گا، ناک نیچے لگا تاکہ تیرا یہ مسئلہ بھی صحیح ہو جائے کہ میری ناک کٹ جائے گی، اگر یہ ناک بھی زمین کے ساتھ لگا۔ اب مجھے بتائیں کوئی شریف آدمی ہو کیا وہ اپنا ناک اور اپنا ماتھا زمین کے ساتھ کسی کے لیے لگاتا ہے؟ اللہ کے حضور جھکا کر ہم اپنی عاجزی اور اللہ کے کمال کا اعتراف کر رہے ہیں، یا اللہ ہم بندے تیرے کمزور ہیں، تیری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ پھر اقبال کہتا ہے جو رب کے آگے جھکتا ہے وہ پھر در بدر نہیں جھکتا، اللہ اسے در بدر جھکنے نہیں دیتا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، جو ایک کے سامنے جھکتا ہے وہ پھر ہر ایک کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ اسے کمال دیتا ہے۔ فرمایا مومنوں کی صفت الآمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، وہ برائی سے روکتے ہیں۔ فرمایا کسی کو محبت سے بتاؤ، اگر کو مان جائے ہاں لہجہ اچھا ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ اسے سمجھائیں بھائی یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے، صاحب یہ غلط ہے، یہ ایسے، محبت سے سمجھائیں۔ اگر مان دے ٹھیک ہے، نہ مانے غصہ کر جائے تو امام غزالی فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک بندے کے کپڑے کو ناپاکی لگ جائے تو وہ پیشاب سے دھونا شروع کر دے، پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھوئے گا ناپاکی ختم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی؟ ناپاکی تو پہلے سے بڑھ جائے گی۔ فرمایا جو گناہ کرتا ہے اسے سمجھایا جائے پھر بھی ناراض ہو، اس کی مثال بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارا کام ہے کسی کو بتانا، کسی کو سمجھانا، کسی کو آگاہ کرنا، وگرنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کی جب حکومت آئی اور آپ کو نبوت ملی، حضرت یوشع بن نون کی جانب اللہ نے وحی فرمائی، اے پیارے یوشع ہم تیری قوم میں 1,00,000 بندہ ہلاک کرنے والے ہیں جن میں سے 80,000 نیکوکار ہیں، یا اللہ
गुनाहगारों की तबाही की तो समझ आती है, अल्लाह नेकोकारों को तबाह क्यों करेगा? फरमाया उनके सामने बुराई हो रही है, वो मना भी नहीं करते, इसलिए फरमाया जब गुनाहगारों पे अजाब आएगा तो नेकोकारों को भी ले डूबेगा। हमारा काम है लोगों को नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से मना करना, ये मोमिन की शान है। और आखिरी मोमिन की सिफत कुरान बयान करता है, अल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद की मोमिन हिफाजत करता है। अल्लाह की हदें क्या है? शराब नहीं पीनी ये अल्लाह की हद है, फरमाया ज़कात देनी है ये अल्लाह की हद है, फरमाया जिना नहीं करना ये अल्लाह की हद है, किसी पाक दामन औरत पे तोहमत नहीं लगानी ये अल्लाह की हद है। फरमाया मोमिन हुदूद की पासदारी करता है, बंदा जब हद से बढ़ता है सजा मिलती है। ये शरीयत की भी हदें हैं। मेरे आका इस्लाम फरमाते हैं मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, वो कैद शरीयत की कैद में है, हाँ बाहर नहीं जा सकता, जाएगा तो गुनहगार करार पाएगा। शरीयत की हद में रह के हमने वक्त गुजारना है। हजरत उमर फारूक एक दिन नबी इस्लाम की बारगाह में आए, हुजूर एक सख्त जगह पे लेटे थे। जब नबी इस्लाम हजरत उमर के आने पर उठे, हजरत उमर कहता है मैंने हुजूर की कमरे मुबारक में इतने इतने मोटे निशान पड़े देखे तो मैं रो पड़ा। हजरत उमर को नबी इस्लाम ने रोते देखा, उमर रोते क्यों? अर्ज की आका वो बादशाह कैसर और किसरा के आका वो मलमल के बिस्तरों पे सोए और आप पूरी कायनात के बाली और मालिक हो के आका सख्त गद्दे पे आप आराम फरमाए। मेरे आका फरमा रहे हैं उमर घबराता क्यों है? क्या तो इस बात पे राजी नहीं है दुनिया उनकी है जन्नत हमारी है? कोई बात नहीं, दुनिया कैद खाना है मोमिन के लिए। मेरे आका चाहते तो बड़े बड़े आला बिस्तरों पे आराम फरमा सकते थे, लेकिन उम्मत के लिए मेरे हुजूर ने आराम न किया। सैयदा आयशा सिद्दीका कहते हैं 3 माह फाके नबी इस्लाम के घर में थे। नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी 63 साल जिंदगी में 2 दिन भी पेट भर के खाना नबी इस्लाम ने नहीं खाया। सारी जिंदगी में मेरे आका इस्लाम ने जो खाना खाया, उलमा कहते हैं उसका वजन किया जा सकता है। वो इतना सा खाना था जो सारी जिंदगी में मेरे आका इस्लाम ने खाया। हमारे ये दुरूस कुरान के अंदर एक मौजू ये भी है, मुझे गरीबी पे नाज है, उस मौका पे हम ये सारी बातें अर्ज करेंगे। मोमिन वो है जो इन 7 सिफात को अपने अंदर पैदा करता है, वो लोगों को नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, अल्लाह की हदों की हिफाजत करता है, नमाज पढ़ता है, गुनाह हो जाए तो फौरी तौर पे तौबा करता है, अल्लाह की हम्द व सना बयान करता है। मोमिन के अंदर जब ये सिफत पाई जाए, शान क्या है? अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है, मोमिनों के लिए फिर खुशखबरी है। इसलिए अगर ये सिफात हम अपने अंदर पैदा करेंगे तो अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक करार पाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको ये सिफात मजीद अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।